آپ کو میں قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناؤں. حضرت مفتی صاحب تشریف لے گئے سعودیہ, اور یہی عبداللہ بن باز سے ان کا بھی مقابلہ ہو گیا, ایک مسئلے پر بحث ہو گئی, مقابلہ تو نہیں, گپ شپ کہتے ہیں علماء کی جو علمی انداز میں مناقشہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہو پاکستان میں؟ مفتی محمود نے فرمایا کہ ادرس فی مدرسۃ قاسم العلوم فی بلد ملتان, میں مدرسہ قاسم العلوم میں پڑھاتا ہوں جو ملتان شہر میں. تو انہوں نے کہا ایو نسبت ھذا, قاسم العلوم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ الی ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کی بھی کنیت قاسم, ان کی طرف. انہوں نے فرمایا ہم نے جو نسبت رکھی ہے نا وہ حضور پاک کی وجہ سے نسبت حضرت قاسم نانوتوی کے نام کی ہے. تو الی قاسم العلوم والخیرات مؤسس دار العلوم دیوبند الشیخ الامام محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ کی طرف نسبت ہے. قاسم العلوم ہم نے کہا ھذا شرک, امتی کی طرف نسبت کر کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. اللہ نے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو علم سے نوازا تھا. آپ نے ان کی تفسیری مہارت دیکھنی ہو تو تفسیر محمود دیکھ لیں, اور زاد المنتہی ترمذی کی شرح میں ان کی محدثانہ مہارت دیکھ لیں, اور فتاوی مفتی محمود میں ان کی فقاہت کو دیکھ لیں, اور سیاست تو ہے بھی سب کے سامنے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے تسلی سے اور بڑے دھیرے پن میں جواب دیا کہ کسی چیز کی نسبت امت کی طرف کریں تو شرک ہو جاتے ہیں. ہاں اس طرح دینی چیزوں کی نسبت کریں تو شرک ہو جاتے. تو انہوں نے بادشاہ شاہ فیصل کو جو دیکھا اور اسے کہا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے اپنے پاس انتظام علمی رکھا ہوا ہے. دخلت فی مسجد الحرام بالامس من باب عبد العزیز, باب عبد العزیز. کل میں ماشاء اللہ حرم میں گیا تھا اور میں حرم کعبہ میں داخل ہوا ہوں باب عبد العزیز سے. حرم کے دروازے کی نسبت آپ کے پردادا عبد العزیز بن سعود کی طرف ہے. تو جو حرم کعبہ کے دروازے کی نسبت امتی کی طرف ہے, ھذا شرک ام لا, یہ شرک ہے یا جائز ہے؟ مفتی صاحب بین فی ھذا المسئلہ ماذا ترى, آپ کا کیا رائے ہے ذرا اس پر فرمائیں. اب وہ بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے کہے تیرے دادے کے دروازہ شرک ہے. مفتی اعظم تو سرکاری عہدہ تھا نا, تو عہدہ باقی نہیں رہتا. اور اگر وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے تو قاسم العلوم کیوں شرک ہے؟ یہ وہ ممانی والا باز آپ نے پڑھا تھا نا, یا ادھر یا ادھر. اس نے کہا جی چھڈو جی خلی ولی کرو بات کو. عربی کسی چیز کو چھوڑے نا وہ کہتے خلی ولی کر دو, خلی ولی کے معنی میں چھوڑ ہی دو. یہ عربی بولنے کے اندر وہاں میں سمجھے کہ خلی ولی کے معنی گال چبلیج گئی ہے, تو بات بن نہ سکی. تو اللہ نے علماء دیوبند کو علم سے نوازا ہے, اور ادا سے نوازا ہے, طرز سے نوازا ہے, گفتگو کے معاملات سے بھی.